میری بہن نے ہماری ماں کو اتنی زور سے تھپڑ مارا کہ وہ نیچے زمین پر گر گئی، اور ساتھ ہی ثانیہ نے یہ بھی کہا کہ آج سب کے سامنے سچ بول دو امی۔ ثانیہ کی آواز اتنی اونچی تھی کہ پورا کمرہ خاموش ہو گیا۔ ثانیہ نے کہا کہ مجھے یہ سب کچھ 20 سال پہلے ہی کر دینا چاہیے تھا۔ 20 سال تک سب لوگ شمیم بیگم کو ایک مثالی ماں سمجھتے رہے، مگر پھر ایک ایصال ثواب کی رات سچ سب کے سامنے آ گیا۔ آپ لوگوں کو یقین نہیں آئے گا کہ کیا کبھی کوئی ایک سگی ماں اپنی بیٹی کے ساتھ یہ سب کچھ کر سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون۔ آج آپ کے ساتھ یہاں پہ UK میں رہنے والی ایک ایسی پاکستانی ماں کی کہانی میں شیئر کرنے جا رہی ہوں جو کہ انبیلیویبل ہے۔ آپ لوگوں کو یقین نہیں آئے گا کہ کوئی ایک سگی ماں اپنی ہی بیٹی کے ساتھ ایسا سب کچھ بھی کر سکتی ہے۔ ماں جو کہ نام ہے ایک محبت کے پیکر کا، ماں جو کہ اپنے بچے سے، اپنی اولاد سے سب سے زیادہ محبت کرتی ہے، اور ماں جو کہ اپنی اولاد کی خوشی کے لیے اپنی زندگی کا آرام، سکون اور چین سب کچھ قربان کر دیتی ہے۔ کیا ایک سگی ماں اپنی ہی بیٹی کا گھر بھی برباد کر سکتی ہے؟ یقین نہیں آئے گا نا آپ کو؟ تو آج آپ کے ساتھ شمیم بیگم کی کہانی میں شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ شمیم بیگم جو کہ پچھلے کئی ایک دہائیوں سے برمنگھم کے علاقے میں مقیم تھی۔ اب جی برمنگھم کی ایک سرد شام تھی۔ پورا خاندان خالہ نسرین کے گھر میری نانی کے سالانہ ایصال ثواب کی محفل میں جمع تھا۔ ڈرائنگ روم میں لوگوں اور بچوں کی آوازیں بھری ہوئی تھیں، مگر چند لمحوں کے بعد ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ آج سب کے سامنے سچ بول دو امی۔ ثانیہ کی آواز اتنی اونچی تھی کہ پورا کمرہ خاموش ہو گیا۔ اس کی ماں شمیم بیگم صوفے کے کنارے پر بیٹھی تھی۔ ان کے چہرے پر حیرت اور خوف ایک ساتھ نمودار ہوا جب ثانیہ نے اپنی ماں سے یہ سب کچھ کہا۔ اب جی شمیم بیگم نے آگے سے لرزتی ہوئی آواز میں یہ کہا، ثانیہ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ ثانیہ نے اپنی ماں سے یہ کہا کہ امی میرا نہیں، آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے، اور اب یہ ڈرامہ ختم ہوگا۔ اس کے بعد ثانیہ نے اپنی ماں کے منہ پر اتنی زور سے تھپڑ مارا کہ وہ صوفے سے نیچے زمین پر گر گئی، اور سب لوگ جو تھے وہ وہاں پہ کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے۔ دراصل اب ہوا کیا کہ ایک بیٹی نے اتنا انتہائی قدم کیوں اٹھایا؟ آپ سب لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ شاید ثانیہ اپنی ماں کے ساتھ مس بیہیو کر رہی تھی، اپنی ماں کی نافرمانی کر رہی تھی، لیکن اصل میں شمیم بیگم نے اپنی بیٹی ثانیہ کے ساتھ ایک ایسا کھیل کھیلا تھا جو کہ ناقابل یقین تھا۔ اب جس وقت یہ سارے کا سارا سین کریٹ ہوا نا، اس وقت ثانیہ کا شوہر حمزہ وہاں پہ موجود نہیں تھا۔ یہ سب کچھ ہونے سے نا کچھ ہی دیر پہلے، تو کوئی تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے نا، وہ اس کمرے میں سے، اس گھر سے باہر نکل گیا تھا، اور کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ حمزہ کہاں پر گیا ہے۔ اب جی جب یہ سب سین کریٹ ہوا نا، عائشہ نے اپنی ماں کے منہ پہ تھپڑ مارا، وہ نیچے زمین پر گر گئی۔ عائشہ نے اپنی ماں کے اوپر شاؤٹنگ کی، اس کو کہا کہ تمہارا دماغ خراب ہو چکا ہے، اور یہ کہ سچ سب کے سامنے آج آنا چاہیے۔ اس کے بعد جی نے نا میز پر اپنی ماں کے سامنے موبائل فون رکھا، اس کے اوپر کچھ میسیجز تھے۔ اب جی ثانیہ نے یہ کہا کہ یہ میسیجز دیکھیں۔ اس کے بعد ثانیہ کے بھائی فہد نے فون اٹھایا۔ چند سیکنڈ کے بعد اس کے بھی چہرے کا رنگ بدل گیا۔ میسیجز میں لکھا تھا کہ ثانیہ کسی اور مرد کے ساتھ تعلق میں ہے۔ یہ پیغامات حمزہ کو گزشتہ 4 مہینوں سے موصول ہو رہے تھے۔ حمزہ جو کہ ثانیہ کا شوہر تھا، اس کے فون کے اوپر اس طرح کے میسیجز آ رہے تھے جس کی وجہ سے وہ اپنی بیوی ثانیہ کے اوپر شک کر رہا تھا، اور بھیجنے والا نمبر ثانیہ جیسا ہی لگ رہا تھا، مطلب جو نمبر ثانیہ یوز کر رہی تھی نا اس سے ملتا جلتا نمبر تھا، صرف 1-2 ڈیجٹس جو تھے نا وہ مختلف تھے۔ اب جی فہد نے حیرت سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ اس پر جی ثانیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ اس نے فہد کو یہ بتایا کہ یہ سب امی نے کیا ہے۔ شمیم بیگم نے اپنے ہی داماد کے نمبر پر اپنی بیٹی کے خلاف اس کے ذہن میں فطور بھرنے کے لیے اس کو کچھ ایسے میسیجز کروائے تھے جس کی وجہ سے اس کا داماد اپنی ہی بیوی کے اوپر شک کرنے لگ گیا تھا، ثانیہ کے اوپر۔ اب جی یہ سب کچھ دیکھ کے نا کمرے میں سناٹا چھا گیا کہ آخر یہ سب ماجرا کیا ہے۔ شمیم بیگم فوراً رونے لگی۔ اس نے کہا کہ اللہ گواہ ہے میں نے کچھ نہیں کیا، مگر ثانیہ سب حقائق اپنے ساتھ لے کر آئی تھی۔ اس نے ایک فائل مزید جو تھی نا وہ ٹیبل کے اوپر رکھ دی تاکہ سب کو ثبوت جو ہے نا وہ دے سکے۔
اب جی ثانیہ نے کہا کہ یہ موبائل کمپنی کا ریکارڈ ہے اس فائل کے اندر، اور وہ نمبر جس سے یہ میسیجز ڈیلیور ہوئے تھے نا، وہ نمبر شمیم بیگم کے نام پر رجسٹرڈ تھا، اور اس کے جو ماہانہ بل تھے وہ بھی شمیم بیگم کے کارڈ سے اس کی منتھلی پیمنٹ ہو رہی تھی۔ اب جی چند لمحوں کے بعد شمیم بیگم کا چہرہ جو تھا نا وہ بالکل سپاٹ ہو گیا۔ پھر انہوں نے غصے میں کہا کہ ہاں یہ سب کچھ میں نے ہی کیا ہے، کیونکہ تم حمزہ کے قابل ہی نہیں تھیں۔ سب نے چونک کر شمیم بیگم کی طرف دیکھا کہ کیا کوئی سگی ماں بھی اپنی بیٹی کا گھر تباہ کرنے کے لیے، اس کی شادی خراب کرنے کے لیے اس حد تک جا سکتی ہے کہ وہ اپنی ہی بیٹی کا کریکٹر جو ہے اس کو مشکوک کر دے۔ اس پر جی فہد نے شمیم بیگم کے بیٹے نے یہ کہا کہ آخر یہ کیا سچ ہے، کیا مطلب ہے ان سب چیزوں کا؟ تو جی شمیم بیگم نے پھر خود اپنے منہ سے اعتراف کیا کہ حمزہ ایک کامیاب انسان ہے، تعلیم یافتہ ہے، عزت دار خاندان سے ہے، اور ثانیہ کی شادی جو ہے نا وہ حمزہ کے ساتھ ہو گئی تھی۔ اس کے بعد جی ثانیہ نے اپنا کیریئر چھوڑ دیا۔ اب شمیم بیگم نے نا اپنی بیٹی کو بڑی ہی امیدوں کے ساتھ پڑھایا تھا کہ یہ پڑھ لکھ کر ایک کامیاب انسان بنے گی، پیسہ کمائے گی اور زندگی میں آگے بڑھے گی، کیونکہ شمیم بیگم خود ساری زندگی جو تھی نا وہ ترس ترس کے ان سب چیزوں کے لیے اس نے اپنی زندگی گزار دی تھی۔ تو اس لیے اس نے اپنی بیٹی کو پڑھایا لکھایا صرف اور صرف اس لیے تھا کہ وہ ایک انڈیپینڈنٹ عورت بنے گی۔ لیکن ثانیہ نے شادی کے بعد اپنی نہ تو جاب اور نہ ہی کیریئر کو آگے اس کے اوپر فوکس کیا، بلکہ وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے نا اپنی گھرداری میں مصروف ہو گئی۔ اس کا ایک بیٹا تھا زین، چھوٹا سا، کوئی تقریباً 5 سال ابھی اس کی عمر ہوگی، جبکہ شمیم بیگم یہ چاہتی تھی کہ ثانیہ ایک ورکنگ وومن بنے۔ جی شمیم بیگم نے یہ کہا کہ تم نے تو میرے تمام خوابوں پر پانی پھیر دیا، تم نے اپنی ساری زندگی ضائع کر دی، اپنی زندگی عام عورتوں کی طرح گھرداری میں ہی گزار دی۔ یہ سب سن کر نا ثانیہ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس پر اس نے اپنی ماں شمیم بیگم سے یہ کہا تو ان سب باتوں کا یہ مطلب تھا کہ اگر میں آپ کے خواب، آپ کی امیدیں پوری نہیں کر سکی تو آپ میرا گھر ہی برباد کر دیں، وہ گھر جو کہ میں نے بڑی ہی محبت کے ساتھ بنایا تھا۔ آپ نے میرے شوہر کے دل میں میرے ہی خلاف نفرت کا ایک بیج بو دیا، شک کا ایک ایسا بیج بو دیا کہ وہ اب میری کسی بھی بات کا اعتبار نہیں کرتا۔ اس کو لگتا ہے کہ میں کسی اور کے ساتھ انوالو ہوں، اور اس کی وجہ سے میرے گھر کا سکون برباد ہو چکا ہے، اور میرا شوہر حمزہ اب میرے اوپر شک کرتا ہے۔ اب جب ماں اور بیٹی میں یہ سب باتیں چل رہی تھی نا، اسی لمحے دروازہ کھلا اور ثانیہ کا شوہر حمزہ اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک لفافہ تھا۔ وہ حمزہ خاموشی کے ساتھ اندر آیا، میز کے پاس کھڑا ہوا اور لفافے سے اس نے چند تصاویر جو تھی وہ نکال کر سامنے میز پر رکھ دیں۔ تصاویر میں ایک شخص مختلف جگہوں پر ثانیہ کا پیچھا کر رہا تھا، کبھی سپر مارکیٹ، کبھی اس کے بیٹے زین کے سکول کے باہر، اس کے دفتر کے قریب، اور ثانیہ کے جسم میں نا یہ سب تصاویر دیکھ کر نا ایک سنسنی سی دوڑ گئی۔ اس نے ثانیہ نے کہا کہ یہ تو عمران ہے، اور عمران وہ شخص تھا جس سے ثانیہ کی منگنی برسوں پہلے ٹوٹ گئی تھی۔ اس کے بعد وہ اب ثانیہ کا تعاقب کرتا رہا تھا، اتنا کہ اس نے ثانیہ کا پیچھا کیا کہ ان لوگوں کو نا اب پولیس کی مداخلت کرنی پڑی۔ اب جی حمزہ نے اس کمرے میں موجود تمام لوگوں کو یہ بتایا کہ اس نے پرائیویٹلی جو ہے وہ پتہ کروایا تھا، اور پتہ کرنے سے پتہ چلا کہ عمران سے رابطہ شمیم بیگم نے ہی کیا تھا۔ اب ہر شخص شمیم بیگم کی طرف دیکھ رہا تھا، ان کے چہرے پر پہلی بار حقیقی خوف نظر آ رہا تھا۔ اس نے کہا کہ میں صرف اپنی بیٹی کی مدد کرنا چاہتی تھی، میں اس کو ایک کامیاب عورت بنانا چاہتی تھی۔ اور اس پر ثانیہ نے کہا کہ آپ مجھے کامیاب عورت کس طرح سے بنوانا چاہتی تھی؟ میری شادی توڑ کر، اسکول کے باہر میرے بچے کی معلومات دے کر، یا پھر میرے شوہر کی نظروں میں مجھے گرا کر؟ اب یہ ساری باتیں ابھی چل ہی رہی تھی کہ باہر دروازے پر دستک ہوئی، اور جی وہاں پہ پولیس آ چکی تھی۔ اگلے اب کئی ہفتے جو تھے وہ بیانات ریکارڈ کروائے گئے، تفتیش وغیرہ ہوئی، ثبوت تو پہلے ہی اکٹھے ہو چکے تھے۔ تحقیقات کے دوران مزید حیران کن باتیں سامنے آئیں، اور وہ یہ تھا کہ فہد کا معلوم ہوا کہ اس کی ایکس منگیتر کو برسوں پہلے جو گمنام ای میلز آئی تھیں نا فہد کے خلاف، ان میں بھی اس کی ماں شمیم بیگم کا ہی ہاتھ تھا۔ مینز کہ شمیم بیگم نے اپنے ہی بیٹے کی منگنی بھی توڑوائی تھی،
اور مزید تحقیقات جب ہوئیں تو یہ بھی پتہ چلا کہ ثانیہ جب یونیورسٹی میں کے زمانے میں پڑھ رہی تھی تو اس کے قریبی دوستوں کے ساتھ جو غلط فہمیاں ہوئی تھیں اس میں بھی اس کی ماں شمیم بیگم کا ہی ہاتھ تھا۔ لڑکے کے ساتھ دوستی ہونا تو کہیں دور کنا کی بات تھی، اس کی ماں نے کہیں اس کی ثانیہ کی نا لڑکیوں کے ساتھ بھی دوستی نہیں ہونے دی تھی۔ جو بھی لڑکی اس کے ساتھ دوستی کرنے کی کوشش کرتی تھی اس کے ذہن میں یہ ثانیہ کے خلاف باتیں ڈال کر ثانیہ کو اس سے دور کر دیا کرتی تھی۔ اب جی ہر نئی حقیقت کے ساتھ نہ خاندان کا ایک اور نیا زخم کھلتا ہی چلا جا رہا تھا۔ ثانیہ اور حمزہ کے درمیان اعتماد تقریباً ختم ہو چکا تھا۔ حمزہ نے اعتراف کیا کہ وہ ان جھوٹے پیغامات پر یقین کر بیٹھا تھا کیونکہ شمیم بیگم کئی ایک مہینوں سے اس کے ذہن میں شکوک کے بیج بو رہی تھی، یعنی کہ ان میسیجز کے ذریعے تو جو پیغام ڈیلیور ہو رہا تھا سو ہو ہی رہا تھا، لیکن شمیم بیگم اپنے داماد کو اپنے سامنے بٹھا کر اپنی بیٹی کے خلاف باتیں بھی کیا کرتی تھی۔ اس پر حمزہ نے ثانیہ سے کہا کہ مجھے تم سے پوچھنا چاہیے تھا، مجھے تم پہ شک نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے تم پہ یقین ثابت کرنا چاہیے تھا۔ اور ثانیہ نے آگے سے یہ جواب دیا کہ مجھے یہ سمجھنا چاہیے تھا کہ میری ماں صرف دوسروں کو نہیں مجھے بھی استعمال کر رہی تھی۔ دونوں نے اپنی شادی بچانے کے لیے پھر کونسلنگ شروع کر دی کہ یہ ایک ملاقاتیں ہوئیں، کبھی وہاں پہ خاموشی کے ساتھ ہی بیٹھے رہتے تھے، کبھی وہاں پہ لڑائی جھگڑے ہو جاتے تھے اور کبھی پیار محبت کی باتیں بھی ہوا کرتی تھی۔ لیکن اینڈ پہ کیا ہوا کہ انہوں نے اپنے بیٹے زین کی خاطر اپنی شادی کو بچایا۔ ان تمام پیغامات کو نظر انداز کرتے ہوئے حمزہ نے اپنی بیوی ثانیہ کے اوپر اعتماد کیا۔ لیکن یہ سب کچھ اتنا آسان نہیں تھا۔ آہستہ آہستہ اعتماد کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑے دوبارہ جڑنے لگے اور چند ماہ کے بعد عدالت نے شمیم بیگم کے خلاف ہراسانی، شناختی دھوکے اور حفاظتی احکامات کے خلاف ورزی کے الزامات ثابت قرار دیے، اور اس کے بعد اس کو مینٹلی طور پر معائنے کے لیے بھی بھیجا گیا۔ اس کو سائیکیٹرسٹ کو ریفر کیا گیا کہ یہ عورت جو ہے وہ نفسیاتی طور پر اور ذہنی طور پر سٹیبل نہیں ہے، کہ کوئی بھی ماں اپنی ہی بیٹی کا گھر اس طریقے سے تباہ و برباد نہیں کرتی، اپنے بیٹی کی خوشیوں کو اس طرح سے نہیں نوچتی کہ اس کی منگنی شادی تو دور کرنا کی بات ہے کہیں منگنی بھی نہ ہونے دے۔ تو اس لیے اس شمیم بیگم کو نا نفسیاتی معائنے کے لیے بھیج دیا گیا، اس کی کافی نگہداشت وغیرہ کی گئی، اس کی نگرانی کی گئی اور خاص طور پر یہ حکم دیا گیا کہ اس عورت کو اس کے خاندان سے دور رکھا جائے۔ اب جب شمیم بیگم کا یہ سارا رنگ روپ اور اس کے ساتھ یہ جو ذہنی مسئلہ چل رہا تھا نا، یہ سب کچھ جب لوگوں کے سامنے آ گیا تو ثانیہ کے والد یوسف صاحب نے بھی اس چیز کا اعتراف کیا کہ اس کی بیوی برسوں تک اس طرح کا رویہ اختیار کرتی تھی، بہت ایکسٹریم ہو جایا کرتی تھی، لیکن یوسف صاحب ہمیشہ اس چیز کو اگنور کر دیا کرتے تھے، نظر انداز کر دیتے تھے، اور ان کو یہ یقین تھا کہ یہ سب کچھ اتنا مطلب سنگین نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنی ہی اولاد کی خوشیاں جو ہیں ان کو اس طرح سے نوچ لے گی۔ اب یہ جو الفاظ تھے نا یہ ثانیہ کے دل میں ہمیشہ کے لیے نقش ہو گئے کہ میری ہی ماں نے میری ہی خوشیوں کو نوچ ڈالا۔ اب کو یہ سب کچھ ہوئے نا 1 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، اور جب اس کی نانی کی ثانیہ کی نانی کی اگلی برسی آئی نا اس پہ سارے کا سارا خاندان دوبارہ سے اکٹھا ہوا تھا خالہ نسرین کے ہی گھر پہ، لیکن اس بار ماحول کافی مختلف تھا۔ لیکن اس بار اس اصالِ ثواب کی محفل میں کوئی خوف نہیں تھا، کوئی سازش نہیں تھی، کوئی ایسا شخص نہیں تھا جو ہر خوشی کو ہتھیار بنا دے، اور حمزہ اور عائشہ کی آپس میں پیچ اپ ہو چکا تھا، وہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ان کا بیٹا زین پورے گھر میں دوڑ رہا تھا اور فہد اپنی نئی زندگی شروع کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یوسف صاحب خاموشی سے سب کو دیکھ رہے تھے، جیسے کہ وہ گزرے ہوئے سالوں کا حساب اپنے دل میں کر رہے ہوں۔ کھانے کی میز پر ایک کرسی ابھی بھی خالی تھی اور وہ کرسی تھی شمیم بیگم کی۔ کسی نے بھی اس کا تذکرہ نہیں کیا، لیکن صرف زین نے یہ پوچھا کہ نانی کیوں نہیں آئیں، اور ثانیہ نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور مسکرا کر کہا، بیٹا کچھ لوگ پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرتے ہیں اور پھر دوسروں کے قریب آتے ہیں۔ زین نے معصومیت سے سر ہلایا اور دوبارہ کھیلنے کے لیے چلا گیا۔ ثانیہ نے کمرے میں موجود لوگوں کو دیکھا، وہ مکمل نہیں تھے، ان کے زخم ابھی بھی موجود تھے، مگر پہلی بار انہیں محسوس ہوا کہ خاندان صرف خون کے رشتوں کا نام نہیں ہے۔ کبھی کبھی خاندان ان لوگوں کا نام ہوتا ہے جو سچ سامنے آنے کے باوجود بھی ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں۔ اور ایکچولی شمیم بیگم کا ساتھ نا یہ پرابلم ہوئی تھی کہ وہ ایک نفسیاتی مریضہ بن چکی تھی۔ یہاں پہ UK کی تنہائی
اور اپنی فیملی سے دور رہنے کے بعد اور یہاں پر آنے کے بعد اس نے جتنی مشقت اور ٹف ٹائم دیکھا نا، اور یہاں کی تنہائی کی وجہ سے وہ شدید ڈپریشن میں جا چکی تھی، اور سارا وقت نا وہ گھر میں رہ رہ کے اکیلے پن کا شکار ہونے کی وجہ سے چاہتی تھی کہ اس کی بیٹی ثانیہ کبھی بھی ویسی زندگی نہ گزارے جیسی کہ زندگی شمیم بیگم نے گزاری۔ ہر وقت دیواریں دیکھ کر ایک معمولی سی ہاؤس وائف بن کر اس چیز سے نا اس کو نفرت ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے وہ چاہتی تھی کہ اس کی بیٹی ثانیہ ایک طاقتور عورت بنے، ایک ورکنگ وومن بنے، یہ نہ ہو کہ سارا وقت وہ ہانڈی چولہے میں اور بچوں میں اور گھرداری میں ہی گزار دے، جس کی وجہ سے اس نے ثانیہ کا گھر جو تھا وہ اس طرح سے خراب کرنے کی کوشش کی، اپنی بیٹی کے شوہر کے دل میں اسی کے خلاف نفرت کے بیج بوئے، اس کو شک کے چنگل میں پھنسایا، اور اینڈ آف دا ڈے جب ثانیہ کو پتہ چلا کہ بھی اس کی ماں نے ہی یہ سب کچھ کیا ہے، اور فہد اس کا بیٹا جو شمیم بیگم کا بیٹا تھا، اس کا گھر وہ اس لیے نہیں بسنے دے رہی تھی کہ اگر میرے بیٹے کی شادی ہو جائے گی تو یہ مجھ سے دور ہو جائے گا، جس کی وجہ سے وہ چاہتی تھی کہ جتنا عرصہ میری زندگی ہے میرا بیٹا اکیلا ہی رہے اور میرے ساتھ ہی رہے۔ کیا آپ کے خیال میں شمیم بیگم کے یہ کنسرن ٹھیک تھے، یا کہ وہ شدید اس جو ذہنی ڈپریشن کی وجہ سے اس کی یہ سوچ غلط تھی کہ اس کو اپنی بیٹی کو اس کی زندگی اسی کے طریقے سے گزارنے دینی چاہیے تھی؟ اتنا پڑھ لکھنے کے باوجود اس نے اپنی ڈگری کو ضائع کیا ثانیہ نے، یا کہ اس کو اپنی ماں کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے اپنی جاب اور اپنا کیریئر جو تھا اسے کنٹینیو کرنا چاہیے تھا؟ کیا شمیم بیگم یہ اپنا سب کچھ اپنے تحفظات کی وجہ سے کر رہی تھی، یا کہ اپنی بیٹی کا گھر برباد اصل میں وہی کر رہی تھی؟ مینس کہ وہ یہ واقعی میں نہیں چاہتی تھی کہ اس کی بیٹی ایک اچھی اور خوشیوں سے بھرپور زندگی، شادی شدہ زندگی گزارے؟ کیا واقعی میں یہ سب کچھ شمیم بیگم جیلسی میں کر رہی تھی، یا کہ یہ اس کے ساتھ ایک نفسیاتی مسئلہ ہی چل رہا تھا؟ کیا ثانیہ نے سب کے سامنے اپنی ماں کی جو تذلیل کی، اس کے منہ پہ تھپڑ مارا، اس کو زمین پر گرایا، اس کے ساتھ بدتمیزی سے بات کی، یہ سب کچھ آن میرٹ تھا، یا کہ اس کو اپنی ماں کا احترام اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آرام سکون سے گھر میں بیٹھ کر اپنے باپ اور بھائی کے سامنے اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے تھا، یوں خاندان کے سامنے تماشا نہیں لگانا چاہیے تھا؟ آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت میں ڈھیر و ڈھیر آسانیاں پیدا فرمائے۔ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں with something new and something very interesting. Until then, Allah Hafiz.